ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اللہ ہم سب کو روزانہ قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے بارے میں فکر کریں، خود کے لیے بھی، گھر کے خواتین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ سب کی ضرورت ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ نہ بڑے اس سے بے نیاز ہیں، نہ بچے، نہ عورتیں۔ جیسے حضرات صحابہ کی عادت مبارکہ تھی کہ پورے ایک ہفتے میں 7 دن میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ یہ بالکل معتدل درمیانہ طریقہ ہے کہ 7 دن میں ایک کلام ختم ہو جائے، اتنا تو تلاوت ہونی چاہیے۔ تلاوت قرآن اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں کردار پر پڑتے ہیں۔ قرآن حدیث کا ایک نور ہے جو ہماری کردار پر پڑتا ہے، کیریکٹر پر پڑتا ہے۔ ایک ہے آدمی سن کر سیکھتا ہے، ایک ہے یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کے، یہ ڈائریکٹ لوح محفوظ سے اللہ سے اترے ہیں، تو اس کی ایک الگ نورانیت ہوتی ہے، اور یہ جب سیدھے دل پر اترے گا تو پھر اس کا اثر الگ ہوگا۔ ایک زمانہ تھا لوگ پیسے کا نقصان برداشت کر کے اپنے کردار کی حفاظت کرتے تھے۔ آج زمانہ ایسا ہے، کردار، عزت، وقار، یہ کوئی چیزیں معنی نہیں، بس پیسہ چاہیے انسان کو۔ اور بولتے ہیں سو بھی کیا حضرت پیسہ رہا تو حضرت عزت نہیں، پیسہ رہا تو عزت تمہاری نہیں، پیسے کی عزت ہے، تمہاری عزت نہیں ہے۔ پیسہ ہو تو پیسے والے کو لوگ پیسے دیتے ہیں، اور جو پیسہ نہیں رکھتا اسے کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا۔ پیسہ رہا تو عزت کا دینا، پیسہ رہا تو پیسے کی عزت ہے، انسان کی عزت نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کشتی کے زمانہ تھا، کشتی میں سفر لوگ کرتے تھے، تو حضرت سفر کر رہے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی، حدیث کی بڑی کتاب، قرآن کے بعد پوری دنیا میں پوری دنیا کے اندر بخاری شریف کا مقام ہے۔ تو حضرت کشتی میں سفر کر رہے ہیں، چور نے حضرت کے سامان میں 1000 دینار کی تھیلی دیکھ لی، کیش اس نے دیکھ لی حضرت کے پاس، سونے کے سکے، دینار بولے تو 1000 سونے کی، کوئی معمولی رقم نہیں، بہت بڑی رقم، اور حضرت کے سامان میں اس نے پیسے دیکھ لیے، تو خامخواہ یوں ہی اس نے ہلہ مچایا کہ بھی میرے پاس 1000 دینار تھے اور وہ چوری ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کشتی میں چند لوگ ہیں اور یہ چیز آئے تو سب کی تلاشی لی جائے گی، تو اس نے یوں ہی جھوٹ کہہ دیا کہ میرے 1000 دینار والی تھیلی گم ہو گئی، میرے پیسے گم ہو گئے، تو کہا سب کی تلاشی لی جائے، تو سب کی تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس وہ تھیلی نہیں تھی، حضرت امام بخاری کے پاس بھی نہیں تھی۔ تو یہ تو حیران ہو گیا، اس نے تو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اگر اس کے پاس واقعتاً پیسے ہوتے تو کسی کے پاس سے تو نکلتے، اتنی بڑی رقم اور کہاں چلی جائے گی، کشتی سے باہر کیسے چلی جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد جب معاملہ ختم ہو گیا تو اس نے آہستہ آ کر حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں نے تو آپ کے پاس دیکھی تھی رقم، اسی لیے میں نے حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تھی، مگر آپ کے پاس سے غائب کہاں ہو گئی؟ تو حضرت نے کہا میں نے وہ پانی میں ڈال دی۔ 1000 سونے کے سکے حضرت نے کیا کر دیے؟ پانی میں ڈال دیے۔ اتنی بڑی رقم، ہاں کیوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مجھے بچانی تھی، کہ ساری زندگی میں نے میرے پیارے نبی کی حدیثوں کو لکھا ہے، آج اگر مجھ پر شک بھی آ جاتا تو پھر میرے حدیث کے نقل کرنے میں لوگ قیامت تک شک کرتے۔ پیسہ گیا تو گیا، میری نسبت پہ شک بھی آنا مجھے گوارا نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے پیسے ضائع کر دیے، مگر میں نے اپنے کردار کی، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی۔ ایک زمانہ تھا لوگ اپنی عزت کی حفاظت کرتے تھے، ہر غلط کام کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے۔ آج کچھ نہیں ہے، بس کیسے بھی وہ پیسہ آنا چاہیے۔ گرتے ہوئے پتوں نے مجھے سبق سکھایا کہ جب رنگ بدل جاتا ہے، جب بوجھ بن جاتے ہیں تو پھر اپنے بھی گرا دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے پتوں نے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں کہ جب بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی کیا کر دیتے ہیں،
گرا دیتے ہیں. یوں ہی گرگٹ کو تو یوں ہی خامخواہ ہم نے بدنام کر رکھا ہے. حقیقت میں دنیا میں انسان سے زیادہ تیز کوئی رنگ نہیں بدلتا. اللہ ہم سب کے کردار کی حفاظت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بالتحقیق تم سے پہلے مختلف طرح مختلف طرق گزر چکے ہیں. تم سے پہلے زمانے گزر چکے ہیں. تم تو روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ آخر انجام تکذیب کرنے والوں کا کیسا ہوا. یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے. اگر تم کو زخم پہنچ جاوے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں. اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لیویں اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اور تاکہ میل کچیل سے صاف کر دیں ایمان والوں کو اور مٹا دے وے کافروں کو. ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے حالانکہ ہنوز اللہ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہو اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے. اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے کے پہلے سے سو اس کو تو کھلی آنکھوں دیکھ لیا تھا. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 130 پر 7, 130 پر 8, 130 پر 9, 140, 140 پر 1, 140 پر 2 اور 140 پر 3 ہے. ان ساری آیتوں کا خلاصہ جنگ احد میں جو ہزیمت ہوئی, ہزیمت کہتے ہیں ڈرا, میچ کیا ہو گئی, ڈرا ہو گئی, نہ جیت نہ ہار سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے. ہزیمت کہتے ہیں ڈرا ہونے کو. نہ مسلمانوں کی جیت ہوئی نہ کافروں کی جیت ہوئی, ہزیمت ہو گئی. جنگ احد میں جو ہزیمت ہوئی اس کا جائزہ اللہ نے ان کو دیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ ہزیمت کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں, یہ ڈرا کیوں ہوئی. اللہ چاہتے تو جتا دیتے, جیسے جنگ بدر میں اللہ نے جتایا ویسے جنگ احد میں بھی جتا دیتے. فرشتے تو آئے تھے جنگی لباس پہن کر مگر جنگ کے اندر نہیں اترے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوا. کھڑے تھے مگر نہیں اترے, شامل نہیں ہوئے. اگر شامل ہو جاتے تو ضرور مسلمان جیت جاتے. یہ کیوں ہوا, اس کی کیا حکمتیں ہیں, اس کی کیا مصلحتیں ہیں. پہلی جنگ میں جیت جانا بدر میں, دوسری جنگ احد میں ہزیمت کا ہونا, اس میں حکمت کیا ہے اس پر غور کرو. یہ اللہ فرما رہے ہیں. دیکھو پوری بات کا خلاصہ اللہ نے 2 تمہید باندھی, ایک تمہید دور کی ایک تمہید قریب کی. اس کے بعد اللہ نے 6 حکمتیں بیان فرمائیں. جنگ احد میں مسلمانوں کو جو ہزیمت ہوئی اس کی 6 حکمتیں اللہ نے بیان فرمائیں. یہ آج کی ساری آیتوں کا خلاصہ ہے. اب چلیں, اللہ پاک کا فرمان ہے
قد خلت من قبلکم سنن، جتنی تاریخ دنیا کی آج تک گزری ہے، جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے بندے آئے اور ان کی امتیں پیدا کی گئیں، ایک طرف اسلام تھا، ایک طرف کفر تھا، ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف کافر تھے. یہ جو جتنی تاریخ دنیا کی آئی ہے نا، قد خلت من قبلکم، جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ساری چیزیں، سنن، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کے اصول ہیں، یہ اللہ کے شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ فسیروا فی الارض، چل کر دیکھو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جن جن لوگوں نے دنیا میں حضرات انبیاء، حضرات رسول کو جھٹلایا، اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان کا دنیا میں کیا حشر ہوا. اے کافروں، چل پھر کر دیکھو. پوری دنیا کی تاریخ میں اللہ کی یہی سنت ہے، جس قوم نے اپنے وقت کے نبی کا انکار کیا، جس امت نے اپنے وقت کے رسول کا انکار کیا، وہ ہمیشہ برباد ہوئے ہیں. یہ تاریخ ہے پوری دنیا کی. اور یہ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ مشرکین مکہ سے. کیا ہے مشرکین؟ چل پھر کر دیکھو، قوم عاد کے آثار کو دیکھو، قوم سمود کے آثار کو دیکھو، قوم مدین کی علامتوں کو دیکھو، قوم لوط کے علامتوں کو اور آثار کو دیکھو کہ کیسے قوم عاد کو برباد کیا گیا، کیسے قوم صالح کو برباد کیا گیا، کیسے قوم مدین پر اللہ کے عذابات آئے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. جو بھی اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں کا انکار کیا ہے، اللہ نے اسے ختم کیا ہے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے جھٹلایا نا، ان کا انجام دیکھو. چل پھر کر دیکھو، دنیا کے علامتیں فرعون کی ممی موجود ہے مصر کے میوزیم کے اندر، جا کر دیکھو. جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایسے بنائیں گے کہ نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا، آج بھی دنیا میں ہے. جا کر دیکھو ان کو اپنے. قوم لوط کو جس سمندر کے اندر ڈبا کر مارا، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، آج بھی وہ علامت موجود ہے. کوئی کود کر کسی چیز کو ڈبا کر دکھاؤ اس سمندر کے اندر. سمندر تو دوسرا بھی ہے، سمندر تو یہ بھی ہے، اس سمندر میں چیزیں کیوں ڈوب جاتی ہیں، اس میں کیوں نہیں ڈوبتی؟ اللہ کی علامت ہے، نشانی. جا کے دیکھو. قوم عاد نے جو بڑے بڑے گھر بنائے چٹانوں سے، چٹانوں کو سامنے رکھ کر اتنے بڑے بڑے مکانات، جا کر دیکھو. آج ان کے گھر تو ہیں مگر وہ قوم نہ رہی. فانظروا کیف کان، یہ اللہ دور کی تمہید باندھ رہے ہیں. مشرکین کو کہا جا رہا ہے جا کر دیکھو ذرا علامت. اچھا، ھذا بیان للناس وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. چل پھر کر دیکھنا تو کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے. مسلمانوں کے لیے تو اللہ کا کلام کافی ہے، ان کو دیکھ کر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. جو مسلمان ہے وہ اللہ کے کتاب کو سن کر ہی ایمان لائے گا. اللہ نے کہہ دیا قوم عاد کو اللہ نے برباد کیا تو برباد کیا، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. جا کر قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم مدین کو، جو بھی قومیں گزری ہیں، فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، جس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے، مسلمانوں کو جا کر دیکھو. عبرت کے لیے وہ الگ چیز ہے، مگر مسلمان دیکھ کر ایمان نہیں لاتا، وہ تو اللہ کے کلام کو سن کر ایمان لائے گا. ان کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ایمان میں نہیں آئے ہیں. اس لیے اللہ نے ان سے کیا کہا؟ جاؤ جا کو دیکھو. جو اور مسلمانوں کی کیا بول رہی؟ تمہیں سن کچھ لے لگایا تھا ایمان. سبحان اللہ. یہ دور کی تمہید، 2 آیتیں. پھر آگے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارنا اور غم زدہ بھی نہ ہونا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ خریب کی تمہید ہے اللہ باندھنی سے. جو 70 صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں، اور 70 تو شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ صحابہ تو زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگ گیا. تو اس پر اللہ ان کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں، ٹھارس باندھ رہے ہیں، ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں. کیا؟ وَلَا تَهِنُوا، ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وَلَا تَحْزَنُوا، نہ اندر غم کرو نہ اوپر غم کا اظہار کرو، نہ اندر ڈرو نہ اوپر غم دکھاؤ. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آخر میں تم ہی کامیاب ہوگے. ہمیشہ سچے ہی آخر میں جیتتے ہیں.
اور جھوٹے ہارتے ہیں، یہ دنیا گواہ ہے اس پر، دنیا اس پر گواہ ہے۔ آخرکار انجام صحیح لوگوں کا ہی ہوتا ہے، اور ذلیل کون ہوتے ہیں؟ غلط لوگ ہوتے ہیں۔ روم کا جو بادشاہ تھا نا، ہرقل، اس کی فوج کا ٹکر مسلمانوں کی فوج سے ہوا۔ اس کا جو سپہ سالار تھا لڑتے لڑتے تھک گیا مگر مسلمانوں سے جیت نہ سکے۔ اس وقت ہرقل انطاکیہ میں مقیم تھا، وہاں رہتا تھا۔ تو ہرقل نے بلایا اپنے سپہ سالار کو، بلا کر پوچھا کہ ابھی کیوں، کیا ہوا، تم جیت کیوں نہیں رہے ہو؟ اتنے دن سے تم لڑ رہے ہو مسلمانوں سے، تم جیت کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اس رومی سپہ سالار نے کہا کہ جہاں پناہ مسئلہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہم جیت کیوں نہیں رہے۔ تو ہرقل نے ان سے پوچھا اخبرونی عن ہؤلاء القوم الذین یقاتلونکم، مجھے تھوڑا بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں جس سے تمہاری جنگ ہو رہی ہے۔ الیسوا بشر مثلکم، وہ انسان اچ نوے انو تمہیں جن سے لڑ رہی ہو انسان اچ نوے، ہاں انسان اچ۔ تو دوسرا سوال بادشاہ نے پوچھا اس سپہ سالار سے، اچھا تمہاری تعداد زیادہ ہے، ان کی تعداد زیادہ، ہماری تعداد زیادہ ہے، انہوں تو بہت تھوڑے ہی۔ اچھا جب انہوں انسان اچ، جب تعداد ہماری زیادہ ہے تو پھر جیتنی کی نہیں؟ اب انہیں جو بولا سپہ روم کا جو سپہ سالار تھا بادشاہ کا، اس نے کہا کچھ صفات ہیں ان کے اندر، اس وجہ سے وہ ہار نہیں رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا صفات ہیں؟ اب وہ جو کہہ رہا ہے من اجل انہم یقومون اللیل ویصوم النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون بینہم۔ وہ رومی سپہ سالار اپنے بادشاہ کو کارگزاری سنا رہا ہے، وہ جنگ اس لیے نہیں ہار رہے ہیں کیونکہ وہ راتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ یہ ان کے صفات ہیں۔ اچھا ہمارے لشکر کے کیا صفات ہیں؟ ہمارا لشکر کیوں ہار رہا ہے؟ تو اس رومی سپہ سالار نے کہا اس لیے کہ من اجل اننا نشرب الخمر ونزنی ونرکب الحرام وننقض العہد ونظلم ونختزب۔ ہم اس لیے ہار رہے ہیں کیونکہ ہم رات بھر شراب پی کر گزارتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کا ہمارا کھانا، وعدے ہم پورے نہیں کرتے تو وعدے توڑتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو ہرقل دشمن ہونے کے باوجود کہا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں، شراب پینے والے، یہ کبھی جیت نہیں سکتے، اور جن میں وہ صفات ہوں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وہ کبھی دنیا میں ہار نہیں سکتے۔ یہ جائزہ لیا گیا جنگ کا کہ جنگ میں فتح کب ہوتی ہے مسلمانوں کو، یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کو سامنے رکھ۔ آج کا مسلمان سے بھی اپیل ہے کہ آج کے اسلامی ممالک بھی تاریخ کو سامنے رکھیں۔ نیوکلیئر بنانے سے تم نہیں جیتو گے، تمہارے لشکر بڑھ جانے سے تم نہیں جیتو گے، تمہارے ہتھیار مل جانے سے تم نہیں جیتو گے، تمہارا انویسٹمنٹ بڑھ جائے گا، معیشت بڑھ جائے گی، پیسہ بڑھ جائے گا تو تم نہیں جیتو گے۔ جیتنے کے لیے یہی صفات چاہیے جو صفات ابھی بیان کیے گئے، نمازوں کے پابند، روزوں کے پابند، وعدے کے پورا کرنے والے، اچھائیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، انصاف کرنے والے بنو گے تو تم آج کا مسلمان بھی جیتے گا۔ ہتھیار جوڑ لینے سے کبھی فتح نہیں ملی مسلمانوں کو، مسلمان نے ہمیشہ اللہ کے بھروسے بھی جیتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک، جو مسلمانوں کا ایک خلیفہ گزرا ہے، ولید بن عبد الملک، اس کے زمانے میں اندلس کو فتح کرنے کے لیے اس نے طارق بن زیاد جیسے مجاہد سپہ سالار نوجوان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، 7,000 کا لشکر دے کر بھیجا ہے۔ کتنا ہزار کا؟ 7,000 کا، اندلس فتح کرنے کے لیے۔ تاریخ پڑھو میرے بھائیوں، تاریخ نہیں پڑھو گے تو پھر آج کے حالات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تاریخ کو ہم نے بھی بھلا دیا، مسلمانوں نے دنیا کی بھلا دیا۔
7,000 کا لشکر طارق بن زیاد کو دے کر اندلس فتح کرنے کے لیے بھیجے. جب طارق بن زیاد کشتیوں میں 4 کشتیوں میں 7,000 کا لشکر آ کر سمندر کے کنارے اترا, وہ اس پہاڑ کا نام طارق رکھ دیا گیا اس لیے کہ طارق بن زیاد نے وہاں وہ کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھے گی. کیوں؟ طارق بن زیاد 7,000 کا لشکر لے کر وہاں اترے. کہاں اترے؟ دریا کے کنارے, جہاں لڑنے جانا تھا اندلس فتح کرنے کے لیے. وہاں اترنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے چاروں کے چاروں کشتیوں کو بھی آگ لگا دو. سب حیران ہو گئے کہ بھی آگ لگا دیں گے تو پھر جائیں گے کیسے, اپنے ملک کو جائیں گے کیسے؟ تو اس وقت تو سوال چہروں پہ تھا. طارق بن زیاد نے پڑھ لیا ساتھیوں کے, کہا آرڈر ہے جلاؤ. آرڈر تو ماننا پڑے گا. تو 7,000 مسلمانوں نے 4 جو کشتیوں پر سوار ہو کر آئے تھے سب کو جلا دیا. اب طارق بن زیاد نے کہا سامنے دشمن ہے, پیچھے سمندر ہے, واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں. ہم اپنے ملک کیسے جائیں گے؟ ساتھیوں نے کہا اپنے ملک کیسے جائیں گے؟ جیت بھی جائیں گے تو ملک کیسے جائیں گے؟ تو طارق بن زیاد نے کہا ہر ملک ہمارا ہے اس لیے کہ یہ دنیا ہمارے خدا کی ہے. سبحان اللہ. اب یہ 7,000 کا ادھر آیا, ادھر عیسائی بادشاہ ہے, اس نے 30,000 کا لشکر دے کر بھیجا اپنے سپہ سالار تدمیر جس کا نام تھا. 30,000 کا لشکر پورے ہتھیار کے ساتھ, سواریوں کے ساتھ, زرہوں کے ساتھ, کوئی چیز کی کمی نہیں دشمن کے پاس. 30,000 کا لشکر دے کر بھیجا. کس کے مقابلے میں؟ 7,000 کے مقابلے میں. لڑ رہے ہیں, کوئی جیت نہیں دشمن کو, اور مسلمان جیتتا چلا جا رہا ہے. تو تدمیر کو عیسائی بادشاہ نے, جس کا نام لرزیق ہے تاریخ کے اندر, اس نے بلا کر پوچھا اپنے سپہ سالار سے, تدمیر سے, کہ بھئی 30,000 کا لشکر ہم نے تمہیں دے کر بھیجا, کسی چیز کی تمہارے پاس کمی نہیں ہے, ہر چیز کی کمی ہم نے تمہاری دور کر دی, تو تم 7,000 سے کیوں ہار رہے ہو؟ تو اس تدمیر نے کہا یہ قوم نہ جانے آسمان سے اتری ہے یا زمین سے ابلی ہے, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہرانے کا. تو اس نے کہا بادشاہ جہاں ہمارے سمجھ میں تو نہیں آ رہا, بس آپ بھی شریک ہو جائیں. مزید 70,000 کا لشکر اور آیا. پہلے 30 تھے, اب کتنے؟ 70. کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 دشمن. وہاں ولید بن عبد الملک نے مزید 5,000 بھیجے صرف مسلمان. پہلے 7,000, 5,000, کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 12. ایک طرف 12 اور ایک طرف 1,00,000. کیا مقابلہ ہے؟ 8 دن جنگ چلی ہے. کتنی دن؟ 8 دن جنگ چلی ہے, اور مسلمانوں کو فتح ملی ہے. اندلس فتح ہو گیا. کیوں؟ کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے. ہتھیاروں پہ نہیں لڑتے تھے, تعداد پہ نہیں لڑتے تھے. مسلمان جو لڑتا تھا وہ اللہ کے بھروسے پہ لڑتا تھا. 12,000 کا 1,00,000 کا کیا لینا دینا مجھے آپ بتاؤ؟ تاریخ میں لکھی ہوئی باتیں ہیں. حجاج بن یوسف کے ظالم ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے. سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف, ناعاقبت اندیش مشہور ہے. جب محمد بن قاسم جو فاتح سندھ ہیں یہاں ہندوستان کے اندر, جب انہوں نے راجہ داہر پر حملہ کیا, راجہ داہر کے پاس جو لشکر تھا نا وہ ہاتھیوں والا لشکر تھا. ہاتھیوں والے لشکر سے جیتنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ ہاتھی جب دیوانے بن کر دوڑتے ہیں تو پتہ نہیں ایک مرتبہ میں کتنے 100 کو کچل کے چلے جائیں. اس کے پیر کے نیچے آ جائے تو ویسے بندہ مر جاتا ہے. راجہ داہر کا لشکر ہاتھیوں والا, اور سامنے محمد بن قاسم ہیں, اور وہ بھی کہاں سے آئے ہیں؟ حجاز سے آئے ہیں, اور ان کی مدد کے لیے کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا حجاز سے واپس. مکہ کہاں ہے, ہندوستان کہاں ہے؟ تو جب مسلمانوں کا لشکر کمزور پڑ رہا تھا, جیت نہیں مل رہی تھی, تو حجاج بن یوسف نے خط لکھا. پتہ ہے کیا خط لکھا؟ کیا خط میں یہ لکھا کہ میرا خط یہ پڑھ کر سنانا سب کو. کیا سنانا؟ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنا. اللہ, قیام میں, قرات میں, رکوع میں, سجدے میں اللہ کے سامنے عاجزی کر کے دعا کرنا. ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہے.
کس کی باتیں ہیں؟ حجاج بن یوسف کی، جو وقت کا ظالم ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پیر خانقاہ میں اپنے مریدوں کو نصیحت کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ تلوار یوں چلاؤ، یوں بھرکاؤ، یوں حملہ کرو، یہ ترتیب بناؤ. نہیں، 5 وقت نماز پابندی سے پڑھو. کیوں؟ مسلمان اسی سے جیتے گا بھائی. مسلمان ظاہر سے کبھی نہیں جیت پائے گا، وہ تو اللہ ہی کے بھروسے پر جیتے گا قیامت تک بھی. اب حضرت جو مہدی آئیں گے نا آخر میں انشاءاللہ، کون آئیں گے؟ حضرت مہدی جو آئیں گے، وہ کوئی آسمان سے، وہ کوئی زمین سے نیوکلیر نہیں لے کر آئیں گے. وہ بھی خالی ہاتھ آئیں گے، وہ بھی خالی ہاتھ آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے آسمان سے زمین پر اتریں گے، وہ بھی خالی ہاتھ اتریں گے. کوئی خاص جادو کی چھڑی لے کر نہیں آئیں گے آسمان سے کہ یوں آ کر گھما دیا دجال مر گیا. دونوں خالی ہاتھ آئیں گے، دونوں کے پاس کوئی نہیں ہوگا. مگر اس وقت مسلمان جیتتا چلا جائے گا. پتہ ہے کیوں؟ کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس وقت جو مسلمان ہوں گے نا وہ پکے مسلمان ہوں گے، اور جو کچے ہوں گے وہ سب چھٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. پکے مسلمانوں کی ضرورت ہے اللہ کو. آج بھی 313 اگر پکے ہو جائے، کروڑوں ملین کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، 25 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے، 313 پکے بن جاؤ، مدد اب بھی چدر جاتی اللہ کی. تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارنا اور غم بھی نہ کرنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں آخر میں کامیاب ہوتی ہیں. آخر کر تمہیں کامیاب ہوتی ہیں. إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن رہنا. راستے سے ہٹے پھر ہماری گارنٹی نہیں. فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. پھر اللہ پاک اب یہاں سے حکمت بیان فرمانے دو. کیا حکمت بیان فرما رہی؟ اب تمہارے 70 شہید ہو گئے، غم کیوں کر رہی؟ بدر میں ان کے بھی 70 کیا ہو گئے تھے؟ شہید ہو گئے تھے. اور 70 تمہیں ان کے پکڑ لے تھے. بدر میں 70 مار پر 70 پکڑ لے تھے. اب تمہیں خالی 70 شہید ہوئی سو، تمہارا ایک بندہ بھی قید نہیں ہو گیا ہے. تو پلڑا کس کا بھاری ہے؟ سو تمہارا بھاری ہے. سو تو پھر ڈر کیوں، غم کیوں، ہمت کیوں ہارنا؟ سبحان اللہ. اللہ آگے اللہ فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. دوسری حکمت، اللہ کی سنت ہے، کبھی حق غالب آئے گا، کبھی باطل غالب آئے گا، کبھی مسلمان جیتے گا، کبھی کافر جیتے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. کیوں؟ ہر بار اگر مسلمان جیت ڈالیا تو پھر تو سنو ڈر کو مسلمان ہوتی سچے. اگر ہر جنگ مسلمان جیت جائے تو پھر کافر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کافر ڈر کو سلنڈر ہو جاتا ہے، کیونکہ بھی ہر بار تمہیں جیتنے تو تمہیں حق کو واضح ہو گیا. اللہ چاہتے ہیں کہ ڈر کر کوئی اسلام میں نہ آئے، اپنی مرضی اور خواہش سے اسلام میں آئے. اور اگر ہر بار مسلمانوں کو جیت مل جائے تو پھر مسلمان کا امتحان کہاں سے ہوا؟ مسلمان کا امتحان کب ہوگا؟ جب وہ ہارے گا، جیتے گا، کبھی زخم لگے گا، کبھی زندہ بچے گا، کبھی غازی، کبھی شہید. اس طرح سے امتحان مسلمانوں کا ہوگا. اور دنیا والوں کا امتحان یوں ہوگا کہ اگر ہر بار مسلمان جیتے گا تو پھر وہ تو ڈر کے ایسے ہی آ جائیں گے. تو یہ اللہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. دیکھو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر دے کر بھیجا، جاؤ روم کے بادشاہ قیصر کو یہ میرا دعوت نامہ پہنچا ڈالو. تو حضرت دحیہ کلبی گئے روم کو، قیصر بادشاہ کے سامنے خط پیش کرے. تو اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، انہیں اپنے بھتیجے کو دیا، لے بھتیجے پڑھ خط کر کو. انہیں خط شروع کریا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى شاہ روم ہرقل. یہ عنوان تھا. یتا پڑھنا تھا، اسے بھی غصہ اسے بھی غصہ، پڑھنے والے کو بھی غصہ آگا، بھتیجے کو. یہ کون ہے جو بادشاہ کے نام سے پہلے اپنا نام لکھو ہے؟ کیا تھا؟ من محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم والے کے لیے. کہ جب کسی بادشاہ کو خط لکھتے تھے تو پہلے بادشاہ کا نام آتا تھا، بعد میں خط لکھنے والے کا نام آتا تھا. اور یہاں کیا ہے؟ پہلے نبی کا نام ہے اور بعد میں بادشاہ کا نام ہے. اتنا پڑھتے ہی غضب ناک ہوگا بھتیجا، یہ کون یہ بادشاہ کے نام سے پہلے نام لکھا؟ سو یہ تو خط پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھاڑ ڈالنا اسے. کہ بادشاہ بولے نہیں، پڑھ، آگے پڑھ.
اور آگے جب پورا دعوت نامہ پڑھے تو بادشاہ ہرقل نے پوچھا کہ تمہارے شہر مکے سے اور کوئی یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ کسی اور غرض سے ہی صحیح مگر کوئی ہیں؟ تو کہا ہاں. کون؟ ابو سفیان آئے ہیں، ان کا قافلہ آیا ہے تجارت کے لیے روم کو. تو کہا ان کو بلاؤ. حضرت دحیہ کلبی کو بھیج دیا گیا، ان کو بلایا گیا اور ان کو بلا کر ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ ابو سفیان، یہ جو مجھے لیٹر خط آیا ہے دعوت نامہ، یہ جو محمد نامی شخص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ظاہر ہوئے ہیں، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تو پوچھو کیا پوچھنا. تو بادشاہ نے پوچھا خاندان کیسا ہے؟ کہا خاندان سب سے اعلیٰ، ایسے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ نبوت کی علامت ہے. ہرقل نے کیا کہا؟ ہاں نبوت کی علامت ہے کہ نبیوں کا خاندان بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. اچھا دوسرا سوال ہرقل نے کہا اچھا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا نہیں، سارے مکے میں تو ان کو صادق کہتے ہیں، زندگی میں ایک بھی دفعہ جھوٹ نہیں بولا. یہ نبوت کی علامت ہے کہ نبی اور رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کہا تیسرا سوال جو ان کو مان لیتے ہیں کہ کبھی واپس آتے ہیں؟ نہیں آتے، مرنا پسند کریں گے واپس نہیں آئیں گے. تو یہ بھی نبوت کی علامت ہے. چوتھی چیز بادشاہ نے پوچھا کیا انہوں نے ان کی تمہارے سے کبھی جنگ ہوئی ہے؟ کہاں ہوئی ہے. کیا معاملہ ہوا؟ کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے. کہاں یہ بھی نبوت کی علامت ہے کہ اللہ ہر وقت نبیوں کو جیت نہیں دیتا، کبھی ہار کبھی جیت. یہ بھی نبوت کی علامت ہے. تو بدر میں جیتنا، جنگ احد میں ہارنا، یہ اللہ کی سنت ہے. مسلمان ہارے گا جیتے گا، یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بھی امتحان لینا ہے اور کافروں کا بھی امتحان لینا ہے. دوسری حکمت فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. کیا کریں گے؟ رک جائیں گے یہاں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بات تو آج پوری ہونا تھا سی. چلو ٹھیک ہے، کل ہو جائے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں ہمارے سامنے اللہ لے کر آ رہے ہیں ہم سب کو اس پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب